السلام علیکم 9th اور میٹرک کلاس. اب ہم اپنا جو ہے وہ سورہ انفال کا درس شروع کر رہے ہیں. سورہ انفال شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پس منظر بتا دیا تھا اس کا، اور مباحث رہتے تھے. اب اس میں مباحث میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں، یعنی کن امور کی اور کن خامیوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں نشاندہی کی ہے، اس کا یہاں پر مختصر سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی سورت شروع کریں گے. تو مباحث میں کیا کیا آ رہے ہیں، یعنی مباحث میں تقریباً 6 پوائنٹس یہاں پر انہوں نے دیے ہیں کہ کون کون سی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے. مباحث میں اس سورہ مبارکہ میں ان خامیوں اور امور کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھی، ان پر واضح کر دیا گیا. نمبر 1 کیا واضح کر دیا گیا؟ اس فتح میں تائید باری تعالیٰ کا کتنا بڑا حصہ تھا تاکہ وہ اپنی بہادری اور شجاعت پر نہ پھولیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سبق سیکھیں. یعنی کیونکہ ظاہر ہے یہ جنگ ہوئی تھی، ایک گروہ اسلحے سے لیس، پھر اس کی تعداد بھی 1000 تھی اور ان کے پاس ساری جو ہے وہ سہولیات ساری کچھ تھی، اور دوسرا گروہ ایسا 313 صرف، اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، بے سر و سامان کی حالت تھی، اور اس میں مسلمان جو ہے وہ جیت گئے تھے. تو اب اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے اب اتنی بڑی فتح، اور وہ بھی قریش مکہ سے جن کے آگے کھڑے ہونے سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اور ان کو فتح نصیب ہو گئی. تو اس میں یہاں پر سب سے پہلی چیز کیا ہے، اس میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی کہ اس میں فتح میں تائید باری تعالیٰ کا بڑا حصہ ہے، یعنی اللہ کی مدد سے تم نے یہ جیتی ہے. تو اس میں اپنی شجاعت اور بہادری پہ نہ بھولیں، اور سارا توکل، اب جتنی بھی جنگیں ہوں گی اور جو بھی آگے حالات ہوں گے تو سارا توکل اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی. اپنی شجاعت اور بہادری کو بہت کچھ نہ سمجھیں. نمبر 2 مشرکین اور منافقین اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قیدی بنا لیے گئے تھے، مفصل بیان موجود ہے. اب ظاہر جنگ جیتے تھے یہ لوگ، تو 70 جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ 70 قتل ہوئے تھے، مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، اس میں ابو جہل بھی گیا، اور 70 قیدی بھی ہوئے تھے. یعنی جو اب جنگ کرنے آئے تھے ان میں 70 تو جہنم واصل ہو گئے، اور 70 جو قیدی ہوئے اور پھر منافقین بھی پکڑے گئے تھے. تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہوگا، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہوگا. تیسرا، ان اموال کے متعلق جو جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، اس کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ انہیں اپنا ذاتی مال نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا مال سمجھیں. جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، اور جو حصہ اللہ تعالیٰ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اسے خوشی خوشی قبول کر لیں. کیونکہ مال غنیمت ملا تھا، تو اب اس میں جو ہے اس کی تقسیم کا پورا طریقہ کار بتایا گیا، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول دیں اسے خوشی خوشی قبول کر لیں. پھر چوتھا کیا ہے، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی گئی، اور ان اخلاقی مقاصد کو واضح کیا گیا کہ انہیں معرکہ ہائے حق و باطل برپا کرنے ہیں، اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی جس سے وہ ان معرکوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جنگ میں بھی اخلاق کو کس طرح برقرار رکھنا ہوگا. اور یہ جو حق و باطل کی اب پوری جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو اس میں مسلمان کے اخلاقی صفات کیا ہونی چاہیے اس کو اچھی طریقے سے واضح کیا گیا. اور پھر کس طرح ان معرکوں میں ان جو جب جنگیں ہوں گی تو کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کا پورا طریقہ کار بتایا گیا. اور پانچواں کیا ہے، قانون جنگ و صلح کے متعلق کوئی اخلاقی ہدایت دی گئی جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی، تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر انہیں اخلاقی برتری حاصل ہو، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام روز اول سے ہی اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی دعوت دے رہا ہے. یعنی چاہے جنگ ہو یا صلح ہو، اب تم نے اپنی اخلاقیات کو جنگ اور صلح کے مابین اور حالات میں کیسے اپنی اخلاقیات کو کیا ہے برقرار رکھنا ہوگا. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ وہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ایسا نہیں ہوگا. جنگ میں بھی اخلاقیات کو کیسے برقرار رکھنا ہوگا، اور صلح جب ہو جائے گی تو کیسے اس کو اخلاقیات کو برقرار رکھنا ہوگا. اخلاق سے گری ہوئی حرکت جنگ اور صلح کے دوران، یعنی کسی سے آپ کا اتنا جنگی اور دشمنوں سے جو معرکے چل رہے ہیں اس میں بھی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی ہوگی. اس کے سارے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جاہلی طریقوں کو نہیں اپنائیں گے. پھر اس کے بعد نمبر 6 کون سی بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی گئی جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہیں. اب اسلامی ریاست یعنی مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کا قیام جو ہوا ہے، اس میں اس کی دستوری اور قانونی دفعات بتا دی گئی. یعنی دستور کا مطلب ہے آئین، تو اس میں بتا دیا گیا، آئینی دفعات بتا دی گئی، آئینی جو ہے وہ شرطیں بتا دی گئیں کہ اب دارالاسلام میں جو یہاں پر ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں مسلمان، تو میں نے آپ لوگوں کو پس منظر پہ بتایا تھا کہ یہ ہجرت فرض تھی، تو جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافقین میں شمار ہوگا، یعنی ہجرت کرنا ضروری ہے. اب دارالاسلام میں سب آ گئے ہیں، ابھی اگر جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ مکہ میں ہے یا کہیں ہے، تو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ان کی آئینی حیثیت ہوگی جو دارالاسلام سے باہر باشندے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. تو اس میں جو ہے ساری بات جو ہے وہ واضح کی گئی. اب یہاں سے جو ہے وہ
سورہ انفال ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یسألونک عن الانفال. آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفال سے کیا مراد ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے. نفل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، یعنی جنگ کے میدان میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ فتح. لیکن ایک زائد اور چیز بھی ملتی ہے مسلمانوں کو، وہ کیا ہے؟ مال غنیمت. یعنی انفال کیا ہے؟ مال غنیمت. جنگ کے میدان میں جب دشمن بھاگتا ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، تو جب وہ بھاگتا ہے وہاں سے، تو جو اپنا وہ سامان چھوڑ کر جاتا ہے. اب اس میں پرانے زمانے میں جنگوں میں جو ہے وہ نیزے ہوا کرتے تھے، تلواریں ہوا کرتی تھی، ذریں ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ ڈھالیں ہوا کرتی تھیں. بہت سارا مال ظاہر ہے جب وہ جنگ کرنے آتے تھے تو سامان لے کر آتے تھے. تو جب وہ بھاگتے تھے تو اپنا مال چھوڑ کر بھاگتے تھے، تو وہ سارا جو مال جنگ کے میدان سے ملتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا. تو کیا ہے کہ اب یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جس کو فتح نصیب ہوتی تھی، تو اب جو مال چھوڑ کے بھاگتا تھا تو وہ جو مال غنیمت کہلاتا تھا یا انفال کہلاتا تھا، تو وہ جس کے جو ہاتھ لگتا تھا وہ لوٹ مار کرتا تھا، وہ لے لیتا تھا. لیکن یہاں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہو گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ انفال جو ہے وہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ زائد چیز ہے، یعنی فتح اصل چیز ہوتی ہے مجاہد کے لیے، لیکن فتح کے علاوہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ دشمن کا مال لگتا ہے وہ انفال کہلاتا ہے. تو یہ زائد چیز ہے، زائد چیز ہے. لیکن اصل میں یہاں پر جو مجاہد کے ہاتھ وہ مال لگتا ہے تو وہ اس کو دیا تو جائے گا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فتح ہے. اچھا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے. پچھلی امتوں میں، مسلمان امتیں پچھلی جو ہوتی تھی، ان پر یہ مال غنیمت حرام تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الانفال، آپ سے غنیمت کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیں غنیمت یعنی مال غنیمت، انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب جو جنگ بدر ہوئی ہے، پہلی جنگ مسلمانوں کی ہوئی ہے، اس میں جو مال غنیمت ملا تو اس میں مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی طرف نظر نہ کریں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یعنی دل میں مال غنیمت کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ آپ اس کی طرف نظر ہی نہ کریں. سب سے پہلے یہ جو ہے وہ مال کی محبت کو دل سے بالکل کیا کر دیں؟ نکال دیں. ایک مجاہد کی اصل جو فتح ہے اور اصل جو اس کو ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے. تو اپنے دل سے یہ بات نکال دیں، دنیا کی محبت، مال کی محبت نکال دیں، اس کی طرف نظر ہی نہ کریں. کیونکہ اس میں کیا ہے، آگے کیا آ رہا ہے، اور اس میں یہ بتا دے گا یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست کرو آپس میں تعلقات، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. ہوتا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت، اب جو یہ جمع ہو رہا ہے مال، اس میں آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے مال میں کیا ہوتا ہے، اس میں خیانت کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے، لوگ خیانت بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز چھپا لی. اس کے علاوہ کیا ہے، آپس کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ مال کی محبت میں تو آپس میں جھگڑے اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ بول دیا کہ یہ اللہ اس کے رسول کا مال ہے، اس کی طرف یعنی سارا مال جمع ہو جائے گا، اور آپ اس کی طرف مت دیکھیں، اور اپنے درمیان اصلاح رکھیں، صلح رکھیں، آپس کے تعلقات کو بہتر رکھیں. مال کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ بھرپور ہوتا ہے. اور کیا کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. یعنی اب اس مال غنیمت کی تقسیم اور اس مال غنیمت کو جو بتانا ہے، اس کے مجاز کا مطلب ہوتا ہے قانونی حق. اب اللہ اس کے رسول کا ہے، وہ بتائیں گے کہ کس کو کتنا ملے گا اور کیا ملے گا، اور جو وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول دیں وہ اسے خوشی خوشی قبول کر لینا ہوگا. اب اس میں کیا ہے کہ آگے بتایا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تو مومن ہے تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا. اور مومن کی کیا صفات ہیں پھر وہ یہاں پر آ رہی ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی یہاں پر 5 صفات بتائی گئی ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی بات کہی جائے، یہ ہے اللہ نے کہا، یہ کہا ہے اللہ نے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے اور اپنی بات کو آگے نہیں رکھتے. تو وہ شخص کیا ہے؟ مومن ہے. در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا.
اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، تو وہ آیات ان کے ایمان میں کیا کرتی ہیں؟ اضافہ کرتی ہیں. یعنی قرآن کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، یقین کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ آگے تیسری کیا بات کہیے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیاوی اسباب جہاں کہیں اختیار کرنے ہو تو کرنے، لیکن کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ان کا سارا توکل کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. تو تین صفات تو یہاں پر کیا ہو گئی؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. دوسری کیا ہے؟ جب آیتیں، اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں انہیں، تو ان کے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی اب پھر ان کو اپنی بات اور اب مال و دولت اور یہ تمام چیزیں ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ کیا ہے؟ ان کے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اور نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کی یقین کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے کہ ہاں مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. یہ ساری کیفیت ان کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آخرت ہونی ہے اور ہمیں وہاں پر سب کچھ مل جائے گا. پھر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف کس پر توکل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. یعنی سارے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر اور کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، یہ ایسی نماز نہیں کہ آج پڑھی کل نہیں پڑھی، اور گنڈے دار نماز نہیں ہوتی ان کی. پابندی سے 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ توفیق دے، خشوع و خضوع کے ساتھ دی. تو جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ مومن کی صفت میں سے ایک صفت ہے اور بہت اہم صفت ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مما رزقناہم، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور رزق صرف یہی رزق نہیں ہوتا ہے، مال و دولت رزق نہیں ہے صرف، بلکہ ذہنی صلاحیت بھی رزق ہے، جسمانی طاقت بھی رزق ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ سب کیا ہے؟ رزق ہے. اور اسے اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں. جسمانی صلاحیت ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں خرچ کرتے ہیں. دین کے معاملے میں جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، وہاں بھی خرچ کرتے ہیں. ذہنی صلاحیت دی ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی بولنے کی صلاحیت ہے، زیادہ چیزوں کو قرآن سمجھنا، سمجھانا اور دین سیکھنا اور سکھانا، اس میں اپنا جو ہے وہ دماغ، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ضرورت ہوگی وہ اپنا دل و دماغ اس میں خرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مال دیا ہے تو وہ بھی صحیح جگہ پر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے. تو کتنی صفات ہو گئی؟ در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. پھر وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. بڑے سے بڑا مرحلہ آ جائے، اب یہ جو اتنا بڑا مرحلہ آیا جنگ کا، بے سر و سامانی میں، ہتھیار بھی نہیں تھے، تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن کیا ہے؟ انہوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا. تو پھر جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے. تو کیا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، نہ سستی نہ کاہلی نہ کوتاہی، قضا نہیں ہوتی ان کی نمازیں. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنین، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. باقی کوئی لوگ سمجھتے رہے ایمان والے ہیں، مومن ہیں. اور اسلام، مسلمان تو سبھی ہیں، مسلمانوں میں منافقین بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو جنت میں جائے گا. مسلم میں تو منافق بھی شامل ہیں. مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، قیامت والے دن اسلام پر فیصلہ نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، ایمان پر حساب کتاب ہوگا. یعنی مسلم ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، مومن ضرور جنت میں جائے گا. اور مومن کی صفات یہاں پر بتا دی گئی ہیں. اور آگے پھر ان کے لیے کیا ہے جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں. اب کون کس درجے کی جنت میں جائے گا؟ اور بخشش ہے، ان کو بخشش ملے گی. اور رزق کریم، عزت والا رزق. عزت والا، سب سے بڑا عزت والا رزق کہاں ہوگا؟ جنت کا جو رزق ہوگا وہ سب سے بڑی عزت والا. جس کو وہاں وہ رزق مل گیا تو سب سے بڑی عزت ملی اس کو. اچھا، اب یہاں پر یعنی انفال بتا دیا گیا کہ انفال کیا ہے؟ مال غنیمت جو جنگ کے میدان میں فتح کی صورت میں ایک زائد چیز ملتی ہے دشمن کی، دشمن کا مال. پھر یہ بتا دیا گیا کہ وہ مال جو ہے وہ امت محمدیہ پہ ظاہر حلال ہے. پرانے زمانے میں وہ حرام تھا، وہ مسلمان استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ کیا کیا ہے؟ اسے حلال کیا ہے. پھر اس کے بعد اس مومنوں کی صفات بتائی گئی کہ مومن ہوتے کون ہیں، اور پھر ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کے لیے ہے رزق کریم اور ان کے لیے درجات. اب یہاں پر آ رہا ہے، اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ کس طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کیا حالات ہوئے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حق درست تدبیر کے ساتھ نکالا.
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اللہ کے حکم سے مدینہ سے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت ناخوش تھی. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق میں جھگڑتے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا، گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہ اسے دیکھ رہے ہیں. اب اس میں میں نے آپ لوگوں کو قرآن مجید جب ہم لوگوں نے پس منظر کیا تھا تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ اس پاس ہم بار بار مشورہ کر رہے تھے. جس وقت مدینہ سے نکلے ہیں اس وقت تو صرف اور صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کا ارادہ تھا، جنگ تو دماغ میں تھی ہی نہیں. تو جس وقت مدینہ سے لوگ نکلے ہیں تو انہوں نے کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں لیا، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی، کوئی تلوار آ گئی ہو، جو چیز جس کے ہاتھ میں آئی وہ لے کے نکل گیا، یعنی جنگ کا تو دماغ میں تھا ہی نہیں. جب مقام صفرا پر پہنچے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ دوسرا لشکر بھی لشکر جرار ابو جہل کی سرپرستی میں آ رہا ہے. اب پھر جو ہے وہ دو لشکروں کا ذکر آیا کہ ایک جو ہے وہ تجارتی قافلہ ہے اور دوسرا وہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کس طرف جانا چاہیے، جو میں نے آپ لوگوں کو اس پہ بس منظر میں بتایا تھا. تو کچھ صحابہ کرام رضوان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جنگی سامان نہیں ہے، اور اس کے لیے تو تیاری ہی نہیں کی تھی. اور کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ نہیں آپ چلیں جنگی ہتھیار، یہ جو ابو جہل کا لشکر ہے اصلی سے لیس جو لشکر آ رہا ہے اس کی طرف. تو جو کچھ صحابہ کا رضوان کا جو کی رائے تھی اس کے حوالے سے یہاں پر بات آ رہی ہے. بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق میں جھگڑتے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا، گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ساری کی ساری بات کیا تھی؟ بے سر و سامانی، یعنی اسلحہ تو تھا ہی نہیں. اور اس میں بھی جو مکے سے آنے والے مہاجرین ہیں وہ تو اپنی جو مکے میں جس نے ایمان قبول کیا اس نے بہت مارے کھائیں اور بہت تکلیفیں اٹھائیں، وہ تو اپنے ایمان اور اس میں بہت پکے تھے. ایمان میں تو یہ لوگ بھی بہت پکے تھے، مدینہ والے بھی. لیکن ایک لمحے کے لیے ظاہر ہے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے پاس اسلحہ تو ہے نہیں تو کس طرح لڑیں گے. اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو مہاجرین تھے انہوں نے کیا جواب دیا تھا. مہاجرین مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے بہت اچھی بات کی، حضرت عمر نے بہت اچھی بات کی، حضرت مقداد نے فرمایا کہ حضرت ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے کہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب ہی جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم آپ سے کبھی یہ بات نہیں کہیں گے. پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مشورہ کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار مدینہ میں سے تھے ان کو یہ ہوا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن ہماری طرف ہے، کیونکہ مدینہ والوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی. وہ میثاق مدینہ کے حوالے سے بھی اس بات کے جو ہے وہ پابند نہیں تھے کہ وہ مدینہ سے باہر جو ہے وہ مدد کریں گے. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ انصار مدینہ کا کی آ رہا ہے. لیکن حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے تو ہم ڈال دیں گے، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. پھر حضرت پاک ہم کو خوشی محسوس ہوئی تھی اور حضرت پاک نے فرمایا پھر چلو اور میں جو ہے وہ ان کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے چلی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر جو ان کے دلوں میں بات تھی اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر جو ہے وہ بتایا ہے. بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت ناخوش تھی، واپس سے حق میں جھگڑتے تھے جبکہ وہ ظاہر ہو چکا، گویا وہاں کے جا رہے ہیں موت کی طرف، اسے دیکھ رہے ہیں. اور اس کا سارا سبب بے سر و سامانی تھا، یعنی جنگ کی سامان ہی نہیں تھا، پھر مطلب کیسے جنگ کرے. تو سب کا یہ مطلب کچھ صحابہ کا یہ تھا کہ نہیں ہمیں تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ ابو جہل اور ابو سفیان کے دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. اب اس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی کہ میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ دو قافلے ہیں، اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک پر آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی. یاد کرو اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ ابو جہل اور ابو سفیان کے دو گروہ. اب دو گروہ کون سے تھے؟ ایک تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا وہ ابو سفیان کی کا گروہ اور لشکر تھا، اور ایک قافلہ جو مکے سے چلا تھا. میں نے آپ لوگوں کو میپ بھی دکھایا تھا، مکے سے چلا تھا، وہ جو ہے وہ ابو جہل کا قافلہ تھا. تو ان دو گروہوں میں سے کسی ایک پر ہم آپ کو جو ہے وہ فتح دے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا ارادہ تو یہ تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ ایسے قافلے کی طرف جاؤ جس میں کانٹا نہ لگے، یعنی
تمہیں بالکل کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھانی پڑے. وہ کون سا قافلہ تھا؟ تجارتی قافلہ. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے کافروں کی جڑ کاٹ دے، لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو اور بے صبر سامانی میں ہی ہو، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کون حق پر ہے اور اللہ کس کے ساتھ ہے، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو اور اسی حالت میں ہو اور اسی طریقے سے ہو تاکہ پتہ چل جائے. کیونکہ ابو جہل جو یہاں سے نکلا تھا تو وہ تو یہ دعائیں کرتا ہوا نکلا تھا کہ اللہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے. وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خود حق پر ہے، کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس میں بھائی بھائی سے جدا ہو گیا تھا. ایک بھائی کافر اور ایک بھائی مسلمان. باپ مسلمان، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت پاک کے ساتھ تھے، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ کافر تھا. تو وہ جو ابو جہل کا جو سوچ تھی، ابو جہل جو یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہم حق پر ہے، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے تو رشتوں کو کاٹ دیا ہے، انہوں نے تو یہ بربادی لگا دی ہماری. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا بظاہر، اگر کوئی سنے تو واقعی تو سب کو یہ ہو رہا تھا کہ ہاں بھائی بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں، انہوں نے تو ہمارے رشتے کاٹ دیے ہیں، انہوں نے تو خون بہا دیا آپس میں. تو وہ کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اس کی مدد کر جو حق پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک ہی وقت میں بدر کے مقام پر ابو جہل کا لشکر کو اور حضرت قاسم کے لشکر کو پہنچا دیا تاکہ یہ جنگ ہو اور ثابت ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی مانتے تھے لیکن شرک کے ساتھ، یعنی یہ بت ہمیں بچوا لیں گے، اپنی دعائیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ شرک جو ہے وہ کرتے تھے اور یہ تمام چیزیں جو چیزیں تبدیل کر دی تھی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے کہ حق کو حق اپنی کلمات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل، خواہ مجرم ناپسند کریں. اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے. اب اس وقت جب پوری جنگ کی پورا سیٹ اپ ہو گیا، یعنی بدر کے مقام پر ابو جہل بھی پہنچ گیا، حضرت قاسم بھی پہنچ گئے اور خیمے لگ گئے اور جنگ کا ماحول پورا بن گیا. اب مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف ایک سہارا تھا، وہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو سب نے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خیمے میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. اور دعا کیا کی ہے میں ابھی آپ کو سناتی ہوں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی، یعنی جنگ کی جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی نفری تھی، جتنے بھی لوگ تھے، ان کو صفوں میں کھڑا کیا، یعنی لائن سے کھڑا کیا کہ کس طرح آپ جنگ کا جو ہے وہ اسٹارٹ لینا ہوگا. صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت اور مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے. آپ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور زور کا رن پڑا اور لڑائی اپنے شباب پر یعنی پورے عروج پر پہنچ گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی. آپ وسلم کے دونوں کندھوں سے چادر گر گئی. آپ اتنی گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے، یعنی بس کیجیے بس کیجیے. آپ وسلم نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرمائی. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یہ بھی آیت اس میں پڑھیں گے آگے ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. اور یہ یہاں پر ہے، اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر خوشخبری اور تاکہ اسے مطمئن ہو تمہارے دل. وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر خوشخبری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار آئیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اسے صرف خوشخبری بنایا ہے، یعنی مدد تو صرف اور صرف کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے. یہ فرشتے بھی
جو کچھ کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد کرنا چاہے تو اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصل مدد کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی ہمیں مکمل بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر. چاہے کتنے بھی سخت حالات ہوں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان والے کا مکمل بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف جو فرشتوں کی ہم نے خوشخبری دی ہے، تو یہ خوشخبری ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو صرف اور صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے. اور بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کو تمام اپنی مخلوق پر غلبہ حاصل ہے، ساری کی ساری مخلوق اسی کے کنٹرول میں. اور حکمت والا ہے یعنی ظاہر ہے کون سی چیز کس وقت ہونی ہے اور کس وقت تمہیں فتح نصیب ہونی ہے اور کس وقت تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے. تو یہ تھا آپ کا پہلا درس. اب اس میں سوالات کون کون سے ہیں؟ اس میں سوالات ہیں سورہ انفال میں مومنوں کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا کون کون سی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. نماز وہ پابندی سے پڑھتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل علی اللہ ہوتا ہے. اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ جائز اور نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے سورہ انفال میں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد ابو جہل کا لشکر ایک، اور دوسرا لشکر ابو سفیان کا. اور ایک جو آ رہا تھا وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ شام سے تجارتی قافلے کے طور پر آ رہا تھا ابو سفیان کا لشکر، اور دوسرا مکے سے نکلا تھا ابو جہل کی سرپرستی میں، سرکردگی میں جنگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لشکر اور حضرت قاسم کی جماعت کو ملا دیا تاکہ جنگ ہو اور حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے. انفال سے کیا مراد ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کے. انفال اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کی جنگ جب دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے تو فتح کے ساتھ ان کو جو زائد مال ملتا ہے، یعنی مال غنیمت جو ملتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ انفال کہلاتا ہے. اور اصل چیز جو ہے مال غنیمت میں جو زائد چیز ملی ہے وہ مسلمانوں کو جہاد کے نتیجے میں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اصل اجر جو ہے مجاہد کا آخرت میں ہے. اسی لیے بتا دیا گیا تھا کہ اس مال پر نظر نہ رکھیں، پھر اللہ اس کے رسول جتنا دے دیں اس پہ راضی ہو جائے. اور یہ امت محمدیہ پر انفال کیا ہے؟ یعنی مال غنیمت حلال ہے. پچھلی امتوں پر کیا تھا؟ مسلمان امتوں پر حرام تھا. کافر تو لوٹ لیتے تھے جو جس کے ہاتھ لگا، لیکن مسلمان جو امتیں تھیں پچھلی امتیں ان پر یہ جو ہے وہ انفال یعنی مال غنیمت کا مال حرام تھا. امت محمدیہ پہ کیا ہے؟ حلال ہے. اور چوتھا سوال آپ کا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مال غنیمت کے بارے میں کیا فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیں کہ غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی یہ سارا مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ہے، اس پر نظر نہ کریں. کیونکہ اگر اور اپنے درمیان کیا رکھیں؟ صلح رکھیں، کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملات میں اختلافات پیدا ہوں گے اور اس پہ جو ہے فسادات شروع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. مسلمان متحد رہیں تو پاورفل ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں. اگر آپس میں لڑ بیٹھیں گے تو ساری طاقت کیا ہو جائے؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ آگے ہم سورہ انفال میں بھی پڑھیں گے کہ اپنے درمیان صلح رکھو، متحد رہو، ورنہ یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہیں جو ہے وہ ظاہر تم یہ سارے اتنے بڑے کام کیسے کر سکتے ہیں. تو آپس میں کیا رکھو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صلح رکھو، اور مال غنیمت کی تقسیم کے مزاج جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول ہیں، یعنی یہ ان کا حق ہے، وہ تقسیم کریں گے مال غنیمت، اس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور جو کچھ وہ دیں اس پہ کیا ہو جاؤ؟ راضی ہو جاؤ. اور سوال نمبر 5 کیا ہے؟ اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں وہ جو دعائیں تھیں وہ قبول کی اور 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور جو لگاتار ایک کے پیچھے ایک آ رہے تھے. اور مدد تو صرف واحد کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور یہ فرشتوں کی جو خوشخبری تھی وہ تو صرف ہمارے اطمینان کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. اب اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے 10 ذیل قرآنی آیت کا ترجمہ. یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں. اب یہ ساتھ کے ساتھ آپ تیاری کریں گے تو آرام سے تیاری ہو جائے گی. اگر آپ نے ہر درس کو سن کے بس جمع کر لیا اور تیاری نہیں کی، دوبارہ صحیح طریقے سے اس کو یاد نہیں کیا، ساتھ کے ساتھ یاد کرتے چلیں گے تو تیزی سے یاد ہو جائے گا، زیادہ مشکل نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ بہت ساری دروس کو جمع کر لیں گے اور پھر اس کے بعد تیاری کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو سوال نمبر 6 کیا ہے 10 ذیل قرآنی آیت کا ترجمہ کیجیے. اب اس میں یہ لکھ کر پھر اس کے بعد آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں. پہلے میں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات کے جو جوابات ہیں وہ کروا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ترجمہ کو کریں گے. ترازم جی یہاں پر آ رہے ہیں. سوال نمبر 6 جو ہے وہ بعد میں کریں گے. پہلا میں یہ جو کثیر الانتخابی ہیں یعنی جو آبجیکٹو والا حصہ ہے وہ میں یہاں پر کروا رہی ہوں. سورہ انفال سورہ ہے مکی اور مدنی دونوں یا ان میں سے کوئی. تو یہ سورہ انفال کون سی ہے؟ مدنی صورت ہے. ہر صورت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے، مدنی ہے یا مکی، یعنی مکہ میں نزول ہوا اس کا، مکہ میں جب اس کا سمجھے، یعنی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکہ کے قریب ہی نازل ہوئی ہیں.
یا مدینہ کے قریب ہی نازل ہوئی ہوں، لیکن وہ مکی صورتیں کرائیں گی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کرائیں گی. تو سورہ انفال ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اسے وہ کون سی ہے؟ مدنی صورت ہے. سورہ انفال میں آیات کتنی ہیں؟ 75 آیات ہیں اس کی، 75 آیات ہیں. سورہ انفال میں رکوعات کتنے ہیں؟ کتنے رکوع ہیں؟ 10 رکوع ہیں سورہ انفال کے. قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے سورہ انفال کا شمار کون سے نمبر پر ہوتا ہے؟ 8ویں نمبر پر. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سورت 8ویں نمبر پر ہے. اور اس کے بعد 5واں ہے مال غنیمت بنیادی طور پر حق ہے. کس کا حق ہے؟ یہ ابھی ہم نے اس میں پڑھا قرآن مجید میں، یعنی سورہ انفال میں پڑھا، اللہ اس کے رسول کا حق ہے. اور 6 ہے مومنین، تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتے تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈوب جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. یہ ہم نے صفت پڑھی تھی ابھی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. 7واں کیا ہے؟ جب مومنین کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر ہے 2 گروہوں میں سے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کے ہاتھ آ جائے. کون سا گروہ؟ مسلح گروہ، ابو جہل کا گروہ، غیر مسلح گروہ، کوئی بھی گروہ. غیر مسلح گروہ یعنی جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. غیر مسلح کا مطلب ہوتا ہے جن کے پاس اسلحہ نہ ہو. تو مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اس طرف جایا جائے جن کے پاس اسلحہ نہ ہو. انفال کے معنی کیا ہیں؟ مال غنیمت. انفال واحد ہے کس کی؟ نفل کی. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، اس میں نفل کیا ہے؟ زیادہ ہے. فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نفل کیا ہے؟ زیادہ ہے، ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نفل پڑھے جاتے ہیں. یسألون کا مطلب کیا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں. یسألون، یس سوال کرنے کو کہتے ہیں عربی میں یسألون، وہ سوال کرتے ہیں. اتقو تقوی سے ہے تم ڈرو. یجادلون کا مطلب کیا ہے؟ وہ جھگڑتے ہیں، مجادلہ جھگڑا. مردفین کا مطلب کیا ہے؟ لگاتار آنے والے، ایک کے بعد ایک. تستغیثون استغاثہ، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو. تستغیثون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم فریاد کرتے ہو. یساقون کا مطلب کیا ہے؟ انہیں دھکیلا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے، یعنی اس طرف لے جایا جا رہا ہے. دابرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ. اصلحوا ذات بینکم، تعلقات درست کرو. ابھی ہم ترجمے میں بھی کریں گے. غیر ذات شوکتی کا مطلب کیا ہے؟ بغیر اسلحہ اور قوت کے. شوکا کا مطلب ہوتا ہے، شوکتی کا مطلب ہوتا ہے کانٹا، تو بغیر اسلحے کے، یعنی غیر ذات شوکتی بغیر اسلحے کے. وزیلت کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں. وزیلت کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا. اور تودون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں انہوں نے آپشنز دیے ہیں 4. تم نفرت کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو، تم انتظار کرتے ہو، تم امید کرتے ہو. تودون کا مطلب ہے تم پسند کرتے ہو. تودون تم پسند کرتے ہو. ينفقون انفاق سے وہ خرچ کرتے ہیں. یقطع قطع سے ہے، وہ کاٹتا ہے. یقطع کا مطلب ہوتا ہے وہ کاٹتا ہے. کارہون کراہیت سے ہے، وہ ناگواری محسوس کرتے ہیں، یعنی انہیں برا لگتا ہے. الفن کے معنی ہیں 1000. نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یقیم یعنی وہ قائم کرتے ہیں. یعیدو وعدہ کرتے ہیں، وہ وعدہ کرتا ہے. یعیدو کا مطلب کیا ہے؟ وہ وعدہ کرتا ہے. یریدو کے معنی کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے، ارادہ سے ہے، وہ چاہتا ہے. ممدن کا معنی کیا ہے؟ مدد دینے والا. اب اس کے بعد سوال نمبر 6 کو ہم بورڈ پہ کرتے ہیں. سوال نمبر 6 کیا ہے؟ ان کی جو یہ آیتیں دی گئی ہیں اس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا. اب دیکھیں کس طریقے سے کریں گے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. فا کا مطلب ہوتا ہے پس. اتقوا اللہ، تقوی. اتقوا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈر. اتقوا اللہ جب یہ الف آ جاتا ہے نا یہاں پر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حکم ہے. جب بھی کوئی الف کے ساتھ آ رہا ہو نا، جیسے یہاں پر بھی اطیعوا اللہ، اس میں بھی الف آ رہا ہے نا، تو یہ فعل امر کہلاتا ہے، یعنی حکم آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسا کرو. تو فاتقوا اللہ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واصلحوا یہ بھی حکم ہے، اصلاح رکھو. ذات بینکم بین آپس میں. بین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپس میں. بینکم کم کا مطلب ہوتا ہے تم آپس میں صلح رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. یہ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ. اب دیکھیں یہ بھی فعل امر ہے. فعل امر یعنی حکم والا. جب بھی کوئی حکم آ رہا ہوگا نا تو وہ فعل امر کہلاتا ہے اور وہ الف کے ساتھ آتا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی. وَرَسُولُهُ یعنی اس کے رسول کی. وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کی. ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. کنتم کسی چیز کے ہونے کے لیے ہوتا ہے، یعنی تم اگر مومن ہو. کانا کی یہ ایک قسم ہے، یعنی اگر عربی آپ لوگوں کو میٹرک کے بعد اللہ تعالیٰ شوق پیدا کرے کہ آپ عربی سیکھیں، تو یہ کانا کی ایک فارم ہے. کانا
یکونو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے. اگر تم مومن ہو تو یہاں کنتم، اگر تم مومن ہو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مومنین، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر تم مومن ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ یعنی ایمان والے ہو. وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیہم، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں. ہو کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی. ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی آیات جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے ان کا. ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ایمان. یعنی جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. یہ اب آپ ساتھ کے ساتھ اس کی تیاری کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ نے 3-4 دروس بھی یا زیادہ دروس جمع کر لیے تو آپ کے لیے تیاری کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اب جو درس آپ کو دیا گیا ہے اس کی آج ہی تیاری کر لیجیے گا، آج سے ہی کر لیجیے گا. اور جب ٹیسٹ جو ہے وہ ہم آپ کو ٹیسٹ کی ڈیٹ بتا دیں گے، پھر کس دن آپ نے آ کے ٹیسٹ دینا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.